بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات میر رضا کیس کی کہ جس میں کل ان صوبے کے چیف ایگزیکٹو جناب سید مراد علی شاہ صاحب، جو کہ ظاہر صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، صوبے کی سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ چلاتے ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ بالکل کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یعنی اب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی میڈیا نے بنا دی اپنی بات، دیکھیں جی میڈیا کو تنقید کے علاوہ چاہیے، دیکھیں جی ان کو بس یہ کراچی نظر آتا ہے، دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا۔ نہیں، بالکل، یعنی کہ جو اس صوبے کی جو سب سے بڑی اتھارٹی ہیں گورنمنٹ کے اعتبار سے، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اتفاق کیا اس بات سے کہ بالکل اس کیس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ کیا کہا وزیر اعلیٰ سندھ، دیکھیے گا۔ ہم نے جو جوڈیشل کمیشن تھا اس کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ہم پہلے فیملی کے پاس ہی میں نے لاء منسٹر کو اور میئر کراچی کو بھیجا تھا اور ان سے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اور جوڈیشل کمیشن ہم کوئی کیس کی انکوائری کے لیے جو انویسٹیگیشن نہیں بنایا، وہ تو پولیس کا کام ہے اور اس کے لیے، لیکن اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کوتاہیاں تو انویسٹیگیشن میں نہیں آئیں گی نا۔ ان کوتاہیوں کے لیے، چاہے وہ کوتاہیاں پولیس سے ہو یا ہوئی ہیں، میں تو بڑی کلیئرلی کہتا ہوں، یہاں آپ کی جو ہمارا میڈیکل لیگل سیکشن ہے اس میں ہوئی ہے، ہم اس کوتاہیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، کلیئرلی کہتا ہوں کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اور آج اس صوبے کے جو پولیس کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو دو ٹوک الفاظ میں مانا ہے کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یعنی کہ اس کیس کے بارے میں اب یہ کوئی رائے تجزیہ نہیں ہے کہ اس میں نیگلیجنس ہوئی ہے، جس کی، اور یہ نیگلیجنس پھر اس حد تک گئی کہ والدین کو اپنے جوان بیٹے کی قبر کشائی کروانا پڑ گئی دوبارہ، چونکہ اسی لیے ہوا کہ ظاہر کوتاہی جب ثابت ہو گئی، والدین کو شک تک کوتاہی ہوئی ہے، اسی لیے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنا پڑا۔ ایک دفعہ پوسٹ مارٹم ایک بار ہوتا ہے نا، بار بار تو نہیں ہوتا، لیکن دوسری بار کروانا اس لیے پڑا کہ والدین کو شک تھا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس میں، اور وہ شک ان کا بالکل صحیح ثابت ہوا۔ تو یہ کوتاہی کا ایک نتیجہ کیا آیا کہ والدین کو اپنے لخت جگر کو دفنانے کے بعد دوبارہ قبر کشائی کروانی پڑی کہ شاید اب انصاف مل جائے۔ سوچیں اگر اب بھی انصاف نہیں ملے تو پھر بیسی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج صوبے کے جو پولیس کے حوالے سے جو اہم ترین شخصیت ہیں، یعنی کہ آئی جی سے، انہوں نے کیا کہا، یہ دیکھیے گا۔ بتا دوں، نہ کوئی کانسپریسی ہے اور نہ ہی خدا نخواستہ اس میں کسی کی جان بچائی جا رہی ہے یا کسی کو، ہمیں بالکل نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جب تک اس کا تہیہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں۔ میڈیکل لیگل ابھی بورڈ نے جو دیا ہے ان کو وتھ اوپن مائنڈ ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں سب سے ہوئی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل لیگل آفیسروں نے بھی کوتاہیاں کی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا پھر ہم تدارک کرتے ہیں۔ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں سب سے ہوئی ہیں، تو اب یہ سب یہ مان رہے ہیں کہ سب سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد کمال کیا ہے کہ اسی بچے کے وہی والد جن کو ہی شک تھا کہ کوتاہی ہوئی ہے، جس کو جو کیا سب مان رہے ہیں، وہی والد آج کیا کہہ رہے ہیں۔ کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا کہ ہم اس بات پہ حیران تھے، بچے کے دوست ہیں جو کہ اس کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، جو کہ اسکول میں ساتھ ہیں، انہوں نے اسکول کا نام بھی لیا، ساتھ پلے بڑھے ہیں، یعنی ساتھ بزنس کیے ہیں، وافلز وغیرہ بزنس ساتھ کھولا، وہ آ ہی نہیں رہے۔ اور جب ہم نے پھر فائنلی اتنے دن گزرنے کے بعد بچوں سے رابطہ کیا، تو ایک نہیں، دو نہیں، 3 بچوں نے کہا کہ پولیس ہمیں بلا رہی ہے، پولیس ہمیں کہہ رہی ہے کہ بس یہ خودکشی کا کیس ہے، بس ختم کرو، یہ قتل نہیں ہے، خودکشی ہے۔ اور پولیس اس بات کا دباؤ ڈال رہی ہے ہم پہ کہ تم نے یہ میر علی کے حوالے سے ہونے والے کسی کیس کے احتجاجی مظاہرے میں یا کسی پروٹیسٹ میں یا شرکت نہیں کرنی، تم نے اس کے گھر نہیں جانا۔ یعنی اب میرا خیال ہے یہ آئی جی صاحب نے یہ آج مانا ہے کہ جی ہاں جی کوتاہی ہوئی ہے، اب یہ نہ ہو کہ 4 دن بعد مانے کہ ہاں یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہی بچے کے وہی والد ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ظلم ہوا کہ بچہ مارا گیا، دوسرا ظلم ہوا کہ ان حالات میں مارا گیا، تیسرا ظلم ہوا کہ کوتاہی ہو گئی اور وہ بس خودکشی کر کے اس کو بس کیس ڈم کر رہے تھے، چوتھا ظلم ہوا کہ پھر قبر کشائی کروانی پڑی۔ اب اس سب کے بعد پھر یہ ہوا کہ سب نے مان لیا غلطی ہوئی۔ اس سب کے بعد اب یہ ہو رہا ہے بچے کے والد کے مطابق کہ پولیس بچے کے دوستوں کو بلا کر کہہ رہی ہے کہ اب گھر نہیں جانا ہے، اس کو رابطہ نہیں رکھنا ہے اسے، یہ خودکشی ہے، مرڈر نہیں ہے، کوئی احتجاجی مظاہرے میں بھی شرکت نہیں کرنی ہے اس حوالے سے کسی میں۔ کیا کہا ان کے والد نے، دیکھیں ہم۔ جو دوستوں کے نمبر دیے گئے، اس کے امپلائز کے نمبر، ان کو بلا کے
آپ ان کو ٹارچر مطلب دماغی مینٹلی ٹارچر دے رہے ہو اور ان کو کہہ رہے ہو, ان کا نیریٹو چینج کر رہے ہو, بول رہے ہو کہ یہ بتاؤ رضا نے خود کو, انہوں نے سزا تو نہیں کر سکتا خودکشی, آپ نے ان کو ڈرا دیا, پروٹیسٹ میں نظر نہیں آنا, گھر پہ نظر نہیں آنا ان کے. آپ کہہ رہے ہیں پولیس نے رضا کے دوستوں کو بلا بلا کر کہا کہ اس متعلق کوئی احتجاج ہو اس میں نہیں آنا, اس میں نظر نہیں آنا, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی, ہم پریشان 11 دن سے کہ یار یہ بچے کوئی بھی ایک بار بھی ہمارے پاس نہیں آیا, کوئی ہم سے پوچھنے نہیں آ رہا. تو آج جب 3 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے بولا ہمیں تو اس طرح بولا ہوا ہے. جس دن وزیر داخلہ صاحب ادھر آئے ہیں نا, اسی دن AIG صاحب بھی آئے تھے. ان کے سامنے میں نے بولا کہ یہ آپ کے وردی والوں نے جو ہے نا بچوں کو تھریٹ کیا ہے. اچھا, یہ بات آپ کر چکے ہیں وزیر داخلہ سے؟ جی سر, میں کر کیا چکا کہا ہوں. انہوں نے جواب میں؟ نہیں بندوں نے نہیں کیا ہوگا. میں نے بولا نہیں کیا ہے تھریٹ. میں مان ہی نہیں سکتا کہ سارے بچے آ ہی نہیں رہے. کیوں نہیں آ رہے وہ بچے؟ اور آپ سوچیں ایک یہ, اور اب اولاد والے ہیں, اب ویورز میں سے بہت بڑی تعداد آئی ایم شیور, آپ سوچیں امیجن دا پین آف دس فادر, کہ جو کہ خود یہ بتا رہے ہیں, یعنی کل وہ موجود تھے تو ہم ذرا محتاط بات کر رہے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. ایک باپ خود بتا رہا ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ہوا, کیونکہ اب ان کی بات ہو گئی ہے اس ایمبولینس والے ڈرائیور سے جو لے کر گیا تھا, سب سے پوچھا نا کہ کیا ہوا کیسے ہوا. ظاہر رپورٹس بھی آ گئی ہیں, پوسٹ مارٹم یہ وہ, تو سو ناؤ دے ہیو ایگزیکٹ ڈیٹیلس کہ ہوا کیا ہے بچے کے ساتھ. اب یہ ایک بچہ ایک باپ جس کا بچہ مارا گیا ہے, وہ خود اپنی بے بسی کے اظہار کے طور پہ ٹیلی ویژن پر بتا رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے. ناک میرے بچے کی نکلی ہوئی ہے, یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے سر, ناک ٹوٹی ہوئی ہے سر, ہونٹوں پہ اس کے مارا ہوا ہے سر, اس کے منہ میں ایسڈ ڈالا ہے سر, فیس پہ ایسڈ ڈالا ہے سر, ہاتھوں پہ ایسڈ ڈالا ہے. یہ کون لوگ ہیں, کون سا گینگ ہے؟ یہ پروفیشنل گینگ ہے, یہ کوئی ایسا گینگ نہیں ہے جو نیا جو ڈکیتی کر رہا ہے. نو سر نو, یہ ایسا نہیں ہے. وسیم ہی واز اے بریو کڈ, اور اس کو پتا تھا کہ میں تھانے جاؤں گا. دیکھیں تھانے کی بھی نو ہاؤ تھی نا اس کو, کہ وہ جہاں اپنے شاپس کھولتا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو تھانے کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کا رابطہ تو رہا ہوگا. مگر اس کو یہ پتا تھا کہ میں جن سے ملنے جا رہا ہوں وہ تھانے سے بھی اوپر ہیں. IG صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میرے بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے بس سارا مسئلہ, ہم پہنچ گئے اور انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر ہم پریس کانفرنس کریں گے. یہ آن ریکارڈ موجود ہے. IG سین سر اتنے سمجھدار, مطلب ایک پوسٹ پہ بندے بیٹھے ہوئے, اور آپ پھر ان دی اینڈ کہہ رہے ہو کہ وہ رپورٹ میں کچھ کانفلکٹ ہے. سر یہ کون سی باتیں ہیں یار, یہ کون سی, آپ کس کو ایکسپوز ہونے سے روک رہے ہو؟ وزیر داخلہ صاحب کو بھی یہی بات کہی کہ آپ مجھے بتا دیں, ورنہ ہمیں یہ بتائیں کہ میں وہاں پر قبروں کا بتا دوں, 3 قبر اور بنا دیں, ہمیں بھی مار دیں اور سوسائڈ ڈکلیئر کر دیں. صورتحال ہے ساری. ہم ذرا اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں, پھر جائیں گے دوسرے موضوعات پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم ویری مچ گریٹفل, بہت شکریہ. پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن یعنی کہ PMLN سے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں, آئی ایم گریٹفل, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف ایوان بالا سے تعلق سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ, میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے. شمیلہ صاحبہ, ٹو بگن وتھ, یہ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں؟ کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کو اس پین سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کا بچہ غائب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو وہ پوری ایک لمبی کہانی ہے کہ کس انداز سے ان کو پتہ لگتا ہے کہ بچہ, ظاہر شروع میں تو ہر کوئی ڈینائل میں ہوتا ہے حالانکہ, لیکن وہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کہ ایک لاش ملی ہے, کوئی زخمی ایک بچہ ملا ہے کوئی جھاڑیوں سے, پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کا بچہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بس پولیس اس کو, اور یہ کوئی الزام نہیں ہے تو خود سب مان رہے ہیں نا, تو یہ کوئی الزام نہیں ہے, اس کو بس سوسائڈ ڈکلیئر کر کے کہ اب دفناؤ اس کو, ختم کرو معاملہ. پھر جو ہے وہ بات سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پیرنٹس کو دل پہ پتھر رکھ کے دوبارہ قبر کشائی کروانی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے نتیجے میں جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس میں آتا ہے کہ ہاں پہلی والی غلط تھی, سوسائڈ نہیں ہے, مرڈر ہے. کس انداز سے مرڈر ہے؟ تیزاب سے پھینکا نہیں گیا ہے بلکہ تیزاب پلایا گیا ہے, انگلیوں کے نشان مٹائے گئے تاکہ بایو میٹرک نہ ہو, اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ تاکہ بایو میٹرک نہ ہو سکے. چہرے کی شناخت سے اس لیے مٹائی گئی کہ شناخت نہ ہو سکے, یا اللہ ہی جانے وجہ کیا تھی, لیکن یہ سب تو فیکٹ ہے, رپورٹس بتا رہی ہیں. اور ابھی ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ بچے کے سارے دوست غائب. جب ان دوستوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں, پولیس ہمیں بلا کے کہتی ہے کہ یہ سوسائڈ ہے اور اس سے رابطہ نہیں رکھو اس فیملی سے, اور یہ پروٹیسٹ وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو CM صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور IG صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ سب سے بڑی اتھارٹیز ہیں نا, ایک گورنمنٹ کی سب سے بڑی اتھارٹی اور ایک پولیس کی, کہ بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں. سال ہاں سال کے بعد بھی اگر یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ایک عام آدمی کی دسترس سے اتنا دور ہے انصاف, تو اس پہ کیا کہیں پھر شرمیلا صاحب؟
بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیے جب سے یہ افسوسناک واقعہ اور رضا کی موت سامنے آئی ہے اور مختلف اوقات کے اندر جو ہم چیزیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان کی والدین کی گفتگو سن رہے ہیں، پولیس کے بیانات آ رہے ہیں، ان کے رضا کے وکیل کی باتیں آ رہی ہیں، تو واقعتاً دل تکلیف میں آتا ہے. ہم سب بچے والے ہیں، میرا بھی بیٹا ہے، اور میں ان کے والدین کی تکلیف، ان کی اذیت کو محسوس کر سکتی ہوں کہ ایک تو آپ کا جوان بچہ چلا گیا اور پھر یہ کلوجر نہیں ہو رہا کہ اس کی کہ ہوا کیا ہے افسوسناک کون اور پیچھے. ایک تکلیف دہ موت ہوئی کیسے اور پیچھے کون ہے. ظاہری بات ہے کہ جو چلا گیا اسے تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک اگر پہنچا دیں اور جلد از جلد انصاف مل جائے رضا کو اور ان کے والدین کو، تو شاید تھوڑی سی تسلی آ جائے، تھوڑی سی تسلی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ تکلیف وہ زندگی بھر اس تکلیف کے ساتھ رہیں گے. دس از اوائڈ کہ ہم میں سے کوئی کچھ بھی کر لے، ان کے قاتلوں کو پھانسی بھی چڑھا دے تو بھی وہ تکلیف نہیں جائے گی اور رضا کو ہم واپس نہیں لے کر آ سکیں گے. مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اس پورے سلسلے میں لگی وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ کوتاہیاں ہوئیں اور غلطی ہو گئی. یہاں پر ایک انسانی جان چلی گئی اور ایک پورا خاندان تباہ ہو گیا، ان سے جو بھی لوگ افیلیٹڈ تھے. میں اس کی ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گی، آپ کے پروگرام میں اور دیگر پروگراموں میں اور آف کورس ٹیلی ویژن چینل پہ ہر جگہ پر اخبارات کے اندر اس کے کیس کے بارے میں کئی پہلو ان کے اوپر ڈسکشن بھی ہو چکی ہے اور چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں. مجھے ایک تسلی اس وقت ہوئی جب محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے اس کیس کا نوٹس لیا. وہ بھی ایک ماں ہیں اور وہ اس تکلیف کو سمجھتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ریکمینڈ کیا انہوں نے چیف منسٹر کو کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس بات کا تعین کرائیں کہ اصل میں ہوا کیا، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ انصاف کے تقاضے پورے کریں. اور فیملی نے شاید اس پہ اس عدم جوڈیشل اطمینان کا کمیشن اظہار کے کیا، اس لیے وہ بننے کے فیصلہ بعد واپس ہو گیا. پھر فیملی نے اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا. میں اس دن ان کے وکیل کی بات سن رہی تھی، جبران کی، جی جس دن اس کا فیصلہ ہو رہا تھا جی اور یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. انہوں نے کہا جی میں جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بنانا چاہتا کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو معاملہ سب جوڈیشل جائے گا اور پھر کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں چلتا رہے تاکہ یہ زندہ رہے. دیکھیے یہاں میں تھوڑا سا اختلاف اس بات پہ ضرور کروں گی کہ رضا کو اور اس کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے پیاروں کو انصاف ملنا چاہیے، وہ سب سے اہم ہے. دیکھیے مقدمے تو بہت سارے ہیں نا. ابھی اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر ایک مینٹلی چیلنج لڑکی کا ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ریپ کر دیتا ہے، اور وہی جو محافظ ہوتے ہیں آپ کے، اگر آپ وہی آپ کی بربادی کا باعث بنے، پھر 2 اور لڑکیاں جو ہیں وہ تھانے میں پراسرار طور پہ لاہور میں ان کی اموات سامنے آتی ہیں. تو یہ جو واقعات ہیں، جو ٹریجک واقعات ہیں، ان میں انصاف جب تک نہیں ملے گا، سزا اور جزا کا تعین نہیں ہوگا. اور کتنے اگر جوڈیشل کمیشنز بنے ہوں گے اور اس میں کتنوں میں انصاف ملا ہوگا؟ ابھی بھی if they had to choose one، ابھی یہ جو کچھ ہوا ہے وہ میڈیا پریشر کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو بات ختم ہو گئی تھی. بالکل ہوا ہے. اور دیکھیے سوشل میڈیا کا سب سے جو جہاں پر اس کے کوئی منفی پہلو بھی ہیں، وہاں جو اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اب اگر سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آ جاتی ہے اور ویسے چھپانے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ چھپ نہیں پاتی ہے، اور ظاہری بات ہے پھر جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور جو ایوان بالا میں بیٹھے ہیں ان کو پھر اس کے اوپر کارروائی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی تو معاملہ چھپ جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے. لیکن اب یہ معاملات چھپ نہیں سکتے. لیکن یہ معاملات اس وقت تک ایسے بھیانک معاملات ہوتے رہیں گے، واقعات ہوتے رہیں گے جب تک آپ قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے. اور اس میں دیکھیں اور ہمارا آپ کو جوڈیشل سسٹم فلاڈ ہے، لا ہماری میکر کی حیثیت سے، پروسیکیوشن ایک فلاڈ سٹیزن، ہے. اس شہر کے سٹیزن کی حیثیت سے، اس ملک کے سٹیزن کی حیثیت سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو ہے اس میں کیس میں جو بھی سامنے نہیں ہے، کوئی انفلوئنشل، کوئی ایسا کچھ ضرور ہے. I believe so. میں بالکل اس بات پہ مجھے یہ ایک کافی حد تک اس بات میں مجھے کہیں نہ کہیں ایک
سچائی نظر آتی ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو پیچھے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. معمولی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے کہ ایک جوان لڑکا تھا وہ ایک کمپنی چلا رہا تھا اور اس کی موت پراسرار طور پہ اس کی موت ہو گئی. بہت جگہیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی کروڑوں کی بات تھی, کچھ کرپٹو کا معاملہ تھا, بہت ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں. میں تو یہ اخبارات میں اور ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں, پڑھی, بہت سے لوگ اس پہ وی لاگز ہو رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پراپر جوڈیشل, کیونکہ دیکھیں نا ہم کسی کو بھی بٹھا لیں گے, کسی پولیس والے کو بٹھا لیں کہ زیادہ زیادہ کیا ڈی آئی جی کی سربراہی میں کمیشن, اس کے اوپر ہمیں تو اعتبار نہیں ہوگا. اگر پولیس خود اعتراف کرے کہ غلطی ہو گئی ہے, وہاں ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لاہور میں تھانے کے اندر ایک مینٹلی چیلنج لڑکی کا ریپ کرا ہے, تو کیا ان پہ اعتبار کریں آپ معذرت کے ساتھ. سو جوڈیشل کمیشن میں اعتبار ہوگا بہت ضروری چلیں وہ, لیکن اب تو تاکہ دیکھیں کچھ تو تسلی ہوگی نا کہ کچھ تعین تو ہو کہ ہوا کیا اور اس کے تانے بانے جڑتے کہاں پر. سمیع صاحب, سی ایم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہم اس لیے نہیں بنا رہے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ کس نے کیا کیا ہے, کوتاہیاں کیا کیا ہوئی ہیں اس کے لیے بنا رہے تھے. فیملی اب اس نئی ٹیم سے مطمئن ہے. I would like to believe کہ یہ والی ٹیم صحیح کام کر لے اور سامنے لے آئے جو بدامی صاحب, یہ تو ہو جائے نا پہلے. کوتاہیاں کہاں کہاں ہوئی, کوتاہیاں کہاں ہوئی, جی کس سے ہوئی, اور آیا کہ پہلی آٹوپسی کی رپورٹ صحیح تھی کہ دوسری, بیکاز جو پہلی آٹوپسی کی رپورٹ تھی اس کے اوپر جو ایم ایل او ہے اسٹل اسٹینڈز بائی, وہ ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے جو رپورٹ دی تھی وہ صحیح ہے. عہدے سے ہٹا دیا گیا اسامہ صاحب کو ابھی جو یہ کر رہے تھے. ہاں, لیکن وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ جی وہ صحیح تھی, لیکن عہدے سے ہٹا دینا اس معاملے کا حل نہیں ہے نا. عہدے سے ہٹا دینا کیونکہ دوبارہ اس بچے کی قبر کشائی کرنی پڑی اور دوبارہ سے والدین تکلیف میں آئے, اس بچے کی لاش تکلیف کے اندر آئی. مطلب میں ان چیزوں کو دہرانا بھی نہیں چاہتی, چیزیں دہراتے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں ذرا دانیال صاحب کی طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیشن بننا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں چلیں فیملی نہیں چاہ رہی تو ابھی کم از کم یہ جو جس ٹیم پہ فیملی نے بھی اتفاق کر لیا ہے وہ اپنا کام صحیح کر لے اور فیملی کو مطمئن کر دے. دانیال صاحب, یہ ہم ذرا پولیٹیکل کی طرف آنے سے پہلے یہ جو بات کی, پھر میں مشال صاحبہ کی طرف آتا ہوں. یہ ہم نظام کی بات کر رہے ہیں نا کہ نظام میں انفارچونیٹلی اتنے سارے فلاز ہیں کہ عام آدمی انصاف سے بہت دور ہے. ابھی یہ حالیہ بالکل مثال لے لیں, زیادہ پیچھے نہیں جاتے, پچھلے کچھ گھنٹوں کی مثالیں لے لیں, پچھلے 7200 گھنٹوں کی مثالیں لے لیں. پنجاب کی جہاں پر PMLN کی حکومت ہے, ایک تھانے میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ, پھر 2 لڑکیوں کا پولیس کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور وہاں بھی جو رپورٹ آتی ہے وہ کہہ رہی نہیں دونوں کو کوئی تشدد وغیرہ کچھ نہیں ہوا, ہارٹ اٹیک ہو گیا دونوں کو. مطلب پتہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے یا نہیں کہ دونوں کو ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا, ینگ لڑکیوں کو پولیس کسٹڈی میں. یا اس سے کچھ دن پہلے وہ لاہور میں ہوا تھا یا کہاں قصور میں ہوا تھا غالباً, کہ وہ گٹر میں گر گیا فیملی ممبر, وہ جی پولیس نے اس کے دوسرے فیملی ممبر کو بند کر دیا اندر. یعنی یہ وہ چیزیں کہ ٹھیک ہے جب آپ پل بناتے ہیں, بس بناتے ہیں, اچھی بات ہے, بننا چاہیے, ہم تو خود کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اچھا ہے آپ کا ریلیٹیولی, تو ہم تعریف کرتے ہیں اس کی, لیکن یہ ذرا اس پہ یہ نظر آتا ہے, یہ آپٹکس کے لیے اچھا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن ان چیزوں کا تعلق ریفارم سے, اس پہ لگتا ہے توجہ کہیں بھی نہیں ہے اس پہ. یہ میں نے پنجاب کی مثالیں دی ہیں 3, اور بڑی لیٹسٹ مثالیں ہیں ساری. دانیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بدامی صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. بدامی صاحب, آپ نے بات کی نظام کی. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ چیز ہے جو بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پولیس والے جو ہیں یہ جو بھی کر لیں, انہوں نے اینڈ میں دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکٹس. انہوں نے عوام کے پاس جانا نہیں ہے. ان کا سبارڈنیٹ ہے جس نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے یا جس نے سوال پوچھنا ہے, وہ ان کا پیٹی بھائی ہی ہے, اور اس نے ہمیشہ جو ہے اپنے پیٹی بھائی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور لک آفٹر کرنا ہے. یہ انفارچونیٹ نظام ہے اور نظام کا حصہ ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں وہ SPDI کا کل ایونٹ ہو یا اور ایونٹس ہو, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹرانگ لوکل باڈیز گورن نظام پورے ملک میں, یا جب چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ یا ان کو فعال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں, تو ان چیزوں سے دیکھیں آپ کا جو پارلیمانی سسٹم ہے, جو آپ کا ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی, اس کا ہر وقت یہ کام گلی نالی محلہ نہیں ہے. اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اور میک شور کرنا جہاں کوتاہیاں کمیاں آ گئی ہیں ان کو ٹھیک کرے.
اور جو لوکل نظام ہے، فعال لوکل نظام جس کے پاس اٹانومی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ڈیلیگیشن آف پاور بھی ہے، ڈیولوشن آف پاور بھی ہے، اس کا کام ہے کہ لوگوں کے ڈے ٹو ڈے مسئلے مسائل کو حل کرے، وہاں برج بنے انتظامیہ کے بیچ میں اور ایسے انسیڈنٹس روکنے کے. دیکھیں ایک کاؤنسلر ہے تو وہ اس کو گلی کے محلے کا ہر قسم کا بچہ جانتا ہے اور وہ بھی اسی طرح ریسپیکٹولی جانتا ہے. دانیہ صاحب کیا آپ کی پارٹی کو اتنے سال حکومت نہیں مل گئی ہے پنجاب میں کہ یہ چیزیں حل ہو جائیں؟ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہم ایسے واقعات کا سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ یار پولیس کسٹڈی میں 2 لڑکیوں کو کچھ ہو گیا، دونوں کی رپورٹ آ گئی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پولیس کسٹڈی میں زیادتی ہو گئی لڑکی کے ساتھ، ایک فیملی ممبر گٹر میں گرا ہے دوسرا بند ہو گیا. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا دنیا کی شور میں. کیا اتنا ٹائم نہیں مل گیا پی ایم ایل این کو کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے اب تک؟ کیونکہ اس میں تو آئی ایم شیور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اس میں امریکہ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اس پہ رو بھی سازش نہیں کرتی ہوگی، پیورلی گورننس کا ایشو ہے. دیکھیے میں تو ایز اے کریٹیکل انالیسس اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. اگر دنیا کے نظام کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں لنڈن جیسے ملک میں جہاں 360 کیمرہ ایک بندے کو ایوریجلی کیپچر کرتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، وہاں بھی اسٹیبنگ کے واقعات ہوتے ہیں اور بندے ملتے ہی نہیں ہیں. جب کراچی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا پیپلز پارٹی مثالیں دیتی ہے تو آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار کیا باتیں کر رہے ہو، ریکارڈ پر آ جائے. دیکھیں گورننس کے ایشوز ہیں. اگر آپ دیکھیں میں آج کمپیریٹیو انالیسس اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ ایک بڑے ٹچی ٹاپک کو کر رہے ہیں، اور ہم جب تنقید برائے اصلاح کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ جو آپ نے، میں نے آپ کا آج ایک اور بھی کلپ سنا جہاں آپ نے کہا کہ جب ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ایک خاص جماعت یا ایک خاص مقصد کے پیچھے ہیں. دیکھیں آئی تھنک شرمیلا صاحبہ کی جماعت کے بہت بڑے بڑے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں ہم سے اس بات پہ کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. بدامی صاحب یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی کو بھی اس سے نہ گزارے، لیکن یہاں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، پولیسنگ کی ضرورت ہے، ان پولیس آفیسرز کو بھی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ایک تھانے میں اگر وہ اس نے اپنا بنا لی، میں فار ایگزامپل پنجاب کی بات کرتا ہوں، میں سندھ کو بھی ٹچ کرتا ہوں، اگر اس نے اپنا دماغ بنا لیا ہے وسیم بدامی چور ہے تو پھر اوپر سے کوئی فرشتہ ہی آئے اور اس کو یقین دہانی کروائے کہ وسیم بدامی چور نہیں ہے، ورنہ وسیم بدامی چور ہی ہے. اگر اس نے اپنا مائنڈ بنا دیا کہ اس بچی یہ بندہ جو ہے یہ خودکشی کر لی ہے، مرڈر نہیں ہوا، تو پھر اللہ اوپر سے کوئی فرشتہ ہی آئے کہ جو اس چیز کو چینج کرے. تو جب میں کہتا ہوں کہ فعال سسٹمز یا باڈیز کی ہم جب بات کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبل پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی ٹریننگ چیزوں میں ہاں تو اس سے تو کون ڈس ایگری کرے گا. لیکن یہ ہو کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو اچھی بات کی آپ نے، زبردست بات کر رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کون ڈس ایگری کرے گا اس سے؟ یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب ہو تو رہا ہے، آپ جس طرح پولیس سروسنگ میں دیکھیں میرے بچپن سے ہمیں بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تھانہ کچہری سے بچائے. آج بھی یہ فریز ریلیونٹ ہے نا، کیوں بچائے تھانہ کچہری؟ ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی تھانہ تو میرا محافظ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی ہاتھ بھی لگائے تو میں دھڑلے تھانے پہ جاؤں کہ تحفظ ملے گا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تو اللہ بالکل ہی بچائے تھانے سے. بچپن سے ہم یہ بات کہتے ہیں نا، آج بھی یہ فریز ریلیونٹ ہے. کیوں ہے؟ تھانے کا ایک مخصوص ماحول ہے اس لیے نا، کچہری کا ایک مخصوص تو یہ کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے اتنے سالوں میں بھی؟ بدامی صاحب یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی کین ناٹ ڈس ایگری ٹو اٹ کہ میں تو اگر میں خود کیونکہ وکیل ہوں، تھانہ کچہری میری پیشے سے بریڈ اینڈ بٹر سے تعلق ہے، لیکن میں پہلی چیز یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، بدامی صاحب آپ کو بھی تھانہ کچہری سے بچائے. اور انفارچونیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا ایک اسٹیریو ٹائپ بن چکا ہے، جو دیکھیں ایک جو اسٹیریو ٹائپ یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے نا وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے. آپ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا جو پولیس کے کچھ آفیسرز تھے جب یہ پیش ہوتے ہیں کمیٹیز میں، دیکھیں یہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. یہاں اگر آپ نے کسی کے گھر ریڈ کیا ہے، وہ بے شک آپ کا کیا نام ہے لا کا ہیڈ ہو کہ کیا نام تھا ہمارے منصور صاحب کا، ان کا گھر ہو یا کہیں اور ہو، یہ اپنی اس کو ڈیوٹی میں سمجھتے ہیں کہ جاتے ہوئے 2-4 چیزیں اٹھا کے لے کے جانا. کوئی پولیس والا اس کو برا نہیں سمجھتا. کسی کے ریسٹورینٹ پہ انہوں نے چھاپا مارنا ہے تو 2-4 پلیٹیں چیزیں توڑ کے جانا، ٹیبل جانا، یہ ایک طریقہ کار ہے بتانے کا کہ ہم چھاپا مارنے آئے تھے. اگر آپ کے گھر آتے ہیں کچھ چیک کرنے بھی تو جاتے ہوئے آپ کے دروازے کو ٹھڈے مار کے اور لائٹیں اور چیزیں توڑ کے جانا ایک روایت بن گئی ہے جس کو رکنا چاہیے. پولیسنگ should be there, right policing should be there, but this use of excess power from anybody
یہ اس کو رکنا چاہیے. You are saying all the right things. I cannot disagree with any one of these. I would just like to hope کہ یہ چیزیں ہو بھی جائیں. You are saying all the right things. میں ذرا مشال صاحبہ کی طرف آؤں اور ہم ذرا اگلے موضوع کی طرف بھی آئیں ساتھ ہی. ایک تو مشال صاحب شکریہ, مجھے بتائیں آپ کو کوئی کل سے اب تک کوئی شو کاز نوٹس تو نہیں آ گیا نا؟ کچھ سب خیر تو ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں چونکہ یہ آپ کی پارٹی کے جو سینئر رہنما ظاہر ہے وہ آپ سے بہت ناراض ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو نکال دیا جائے, انہوں نے نہیں نکالا. تو کوئی شو کاز نوٹس یا کچھ تو نہیں ہے اب تک آپ کو؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کی دعا ہونی چاہیے. دوسری بات یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو پہلے جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا میرا ٹیک اس پہ لینا چاہیے. نہیں آپ ضرور چاہیں تو آپ کہیے, اس پہ آپ کہیے بالکل اگر آپ چاہیں تو. جی میں اس چیز پہ یہ کہنا چاہتی ہوں سر کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. اس ملک میں دن میں ہزاروں ایسے کیسز ہو رہے ہیں. کراچی میں یہ پہلا کوئی کیس نہیں ہے, نہ ہی پنجاب میں یہ پہلا کوئی کیس ہے. ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ کیس آتا ہے, کوئی فیملی سٹینڈ لیتی ہے تو کچھ دن وہ ہائی لائٹس میں ہوتا ہے اور پھر ہم سب بھول جاتے ہیں اور پھر ہم کسی اور کیس کا انتظار پورے کرتے ہیں. ملک میں یہ ماحول ہے نا انفارچونیٹلی, مطلب پنجاب کے اگر آپ کہیں کہ کے پی کے میں بہت آئیڈیل ماحول ہے اس حوالے سے, تو اگر میں دو باتیں آپ کو کرنا چاہتی ہوں. کے پی کے میں تو دو طرح کے حالات ہیں سر. ایک تو اگر اس طرح کا کیس آئے تو اوبیسلی گورنمنٹ سٹینڈ لیتی ہے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, لیکن میں اس پہ پولیٹیکلی نہیں جانا چاہتی سر. میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پنجاب کا آپ نے علی ڈار صاحب کا کیس دیکھا, وہ جو فوراً ہم خواتین تھی, 2-3 دن ہائی لائٹ ہوا, پھر سب بھول گئے. پھر اس کے بعد یہ کیس آیا, فیملی نے سٹینڈ لیا تو یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی, 2-3 دن بعد سب بھول جائیں گے. المیہ یہ ہے سر کہ ہم نے اس چیز کو روکنا کیسا ہے. ہم تبھی کہتے تھے کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کو پرانا پاکستان چاہیے تھا, تو جب پرانے پاکستان میں تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا. اور میں نے دانیال چودھری صاحب کی باتیں سنی اور مجھے بڑی اچھی بھی لگی اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی. آپ نے ایک ہی سانس میں کہا کہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی اور اسی سانس میں کہہ دیا کہ نیا پاکستان ہم لا رہے تھے, بلاول پرانا, وہ سیاسی ہو گئی نا بات. دیکھیں جی سیاسی بات نہیں ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں واقعی یہ جتنے بھی میرے کلیگز نے یہاں باتیں کی, یہ بہت ٹچی ٹاپک ہے اور ایک فیملی بہت تکلیف میں ہے, تو میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کا نظام مزید ایسے نہیں چل سکتا, اور یہاں آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, ہر چیز بگڑی ہوئی ہے, اور ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ریسیٹ کرنی ہوگی, ہمیں نئے پاکستان کی طرف آنا ہوگا. یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے, یہ میں ایک جنرلی آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں. پھر آپ نے مجھ سے میرے بارے پہ پوچھا سر, تو بادامی صاحب آپ کی دعا ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کی بہت سی خواہشات ہوتی ہے اور وہ ان خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی خواہش پوری ہو. کبھی کبھی خواہشات حسرت بھی بن جاتی ہے. تو ابھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ ہی رکھے سب کے لیے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ کو دوسرا بتاؤں کہ بادامی صاحب کی جو ہے نا وہ دعاؤں والے فرشتے سے کم بنتی ہے, بدواؤں والوں سے زیادہ. کراچی میں بدواؤں پہ یہ اپنا کام چلا رہے ہیں. اب آپ یہ میرے کندھے پہ رکھ کے شرمیلہ صاحبہ کو سنانا چاہ رہے ہیں, میرے ناتواں کندھوں پہ رکھ کے, میں اس کا بار نہیں اٹھا پاؤں گا بھائی. آپ ڈائریکٹ بول رہے ہیں کو کراچی پہ آپ جو بھی بول رہے ہیں. لیکن اچھا مشال صاحب ایک بار یہ بھی بتائیے گا, پھر میں آتا ہوں دوبارہ مہمانوں کی طرف. یہ ظاہر ہے اس وقت خان صاحب سے ملاقات سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جو بالکل آخری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی, یعنی گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کے بعد, اور جب سہیل صاحب بھی آ چکے تھے, بس وہ آخری ملاقاتیں ہو رہی تھی, اس کے بعد ایکسس بلاک ہو گیا تھا. اس ملاقات میں آپ تھیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ جی 16 اکتوبر کو ہم سب کی آخری ملاقات ہوئی تھی جی, اور اس ملاقات میں موجود تھی. صحیح ہے, بڑی مشکلوں سے میری انٹری ہوئی تھی, لیکن ہو گئی تھی. لیکن آپ نے ایسی انٹری ماری کہ اس کے بعد سب کی انٹری کا جو ہے وہ کام خراب ہو گیا. چلیں آئی ہوپ کہ وہ ابھی دانیال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں نہیں جی, وہ ایکسپیکٹڈ تھا, اس دن ایکسپیکٹڈ تھا بادامی صاحب کہ یہ آخری انٹری ہے, کیونکہ اس سے ایک دن پہلے 15 کو کیس لگا تھا. اور خان صاحب کو اندازہ تھا کہ ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, رائٹ؟ کیونکہ ان سے ملاقات کرنے والے ایک دو لوگوں نے تو ہمیں بھی, مجھے آف دا ریکارڈ بتایا کہ جب تک آئسولیٹ نہیں ہوئے تھے تب ان میں سے ایک دو لوگوں نے مجھے بتایا تھا ذاتی طور پہ, آف دا ریکارڈ بتایا, ظاہر میں نام نہیں لے رہا, کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آئسولیٹ کریں گے ابھی. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے چیز؟ دیکھ بادامی صاحب, آپ کو ہمارے کچھ لوگوں نے اگر آف دا ریکارڈ کہا ہے تو میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل خان صاحب کو یہ بات پتہ تھی. اس لیے ہم نے بڑی مشکلوں سے تاریخ 15 سے 16 کی کہ ہمیں ایک دن کا مارجن ملے, اور خان صاحب کو یہ برملا پتہ تھی کہ اس کے بعد یہ مجھے کسی سے ملنے نہیں دیں گے. تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس میٹنگ میں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کچھ ہدایات دی تھیں, کیونکہ ہم نے بھی سہیل آفریدی صاحب کا پہلا انٹرویو ہم نے کیا, یہ واز کائنڈ انف, تو
ہمیں یہ اطلاع تھی کہ خان صاحب نے اس میٹنگ میں یہ کہا تھا ڈرونز کے حوالے سے اسپیسیفکلی کہ سہیل آفریدی صاحب کو پیغام پہنچانا کہ ڈرونز نہیں ہونے چاہیے, چاہے حکومت جاتی ہے تو جائے بے شک, لیکن ڈرون نہیں ہونے چاہیے. یہ بات ٹھیک کوٹ کی جاتی ہے اس میٹنگ میں, اور یا اس میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, چونکہ سہیل صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے جی, مجھے نہیں پتا سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے اس طرح سے, کیونکہ خان صاحب نے بالکل یہ چیز ڈسکس کی تھی اس میٹنگ میں. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ میری بڑی مشکلوں سے انٹری ہوئی تھی, 3:30 بجے میری انٹری ہوئی, تو سب سے پہلے بات خان صاحب نے مجھے یہی کی کہ یہ بات انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی کہی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی کہی ہے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کو پہنچائے, اور مجھے بھی کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے ریپیٹ کیا کہ مشال میں نے یہ احکامات دیے, آپ نے بھی سہیل کو یہ چیزیں پہنچانی ہے, جس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے جو نیوز پیپر میں بھی آئے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے وہ صوبے میں ڈرون اٹیک نہیں ہونے چاہیے, اگر اس کے لیے آپ کو حکومت جاتی ہے تو جائے, آپ نے سٹینڈ لینا ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو اس لیے ہٹایا کہ ان کو اتنا کنٹروورشل کر دیا گیا تھا کہ ان سے عوامی سپورٹ خراب کر دی گئی تھی. میں نے ان کی سیاست بچانے کے لیے ان کو ہٹایا, اور سہیل آفریدی صاحب کو میں صرف اسی لیے لایا ہوں کہ پبلک ان کے ساتھ کڑی, اور سہیل آفریدی صاحب پبلک کے زور پہ یہ ساری چیزیں رکوائے, اور ان کے لیے اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا پڑے تو وہ آؤٹ آف دا وے. اور اس ملاقات میں آپ کہہ رہے ہیں گوہر صاحب بھی موجود تھے, سلمان راجہ صاحب بھی موجود تھے, جی خان صاحب کی بہنیں بھی موجود تھیں, ان دونوں کے سامنے ہوئی تھی. میں نے جی خان صاحب کی بہنیں بھی موجود تھیں, ان کے بھی سامنے ہوئی ہے یہ والی بات. خان صاحب نے یہی احکامات دیے. جی یہ بالکل ہی, میں نے خود سہیل آفریدی صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ خان صاحب کے یہ احکامات ہیں. نہیں اچھا, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اگر خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بتا دینا تو آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ کہہ رہی ہیں آپ نے بتایا ہے, کیونکہ سہیل صاحب آن ریکارڈ انہوں نے کہا مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی کہ حکومت جاتی ہے تو جائے. نہیں جی, میں اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب سے کے پی ہاؤس میں ملنے گئی اسی دن, اور میں نے سہیل آفریدی صاحب کو بتایا کہ خان صاحب کے یہ احکامات ہیں آپ کے لیے, اور خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ڈرون اٹیک پہ, صوبے میں ڈرون اٹیک نہیں ہونا چاہیے, صوبے میں آپ نے ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دینی ہے, اور صوبے کے عوام کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے, اور صوبے کے عوام کے حقوق کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, ان کا تحفظ کرنا ہے, اور عوامی زور پہ کرنا ہے. اور اگر آپ کے لیے اگر کوئی یہ آپ سے کہے کہ گورنر آج لگتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جو مرضی ہو جائے, آپ نے آؤٹ آف دا وے اسٹینڈ لینا. سہیل صاحب نے کیا کہا؟ یہ ان کے الفاظ تھے. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے. آپ کو کیا کہا سہیل صاحب نے بات سن کے؟ انہوں نے کہا صحیح ہے. ہم سے تو یہ نہیں کہا. یہ 16 اکتوبر کی بات ہے جی. ہاں, اور یہ کب کی بات ہے؟ ہم نے انٹرویو کیا, یہ شاید پتہ ہے ابھی یہ 9-10 اگست کی بات ہے, 10 اگست کی بات ہے جی, جو ہم سے انہوں نے کہا کہ مجھ تک ایسا نہ یہ پیغام پہنچا ہے. بادامی صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ جو میں خان صاحب کا نا جی, ہر پیغام ہر لفظ ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہوتا ہے, اور ہم امانت میں تو خیانت نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تک ایسا بھی کوئی پیغام نہیں پہنچا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر مجھ تک ایکسیس بند ہوتی ہے تو صوبہ بند کر دینا, ایسی کوئی بات بھی ان تک نہیں پہنچی. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ بالکل خان صاحب نے یہ بات بھی کی تھی, اور میں یہ آن ایئر یہ بات کرنا چاہتی ہوں, اور خان صاحب نے اس چیز کا انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ یہ مجھے کٹ آف کریں گے اور پیچھے سے صوبے میں کوئی کارروائی ڈالیں گے, جس سے عوام میں ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں ووٹ بینک ہے, جو عوام ہے وہ ہم سے خفا ہوگی, اور یہ کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے یہ ہمیں کے پی میں ڈیمیج کرے, جس طرح انہوں نے اے این پی کو کے پی میں ڈیمیج کیا تھا. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے یا سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالتے ہیں یا مجھے اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کرتے ہیں, اور پیچھے یا ڈرون ہوتے ہیں یا ملٹری آپریشن شروع ہوتے ہیں, تو آپ نے صوبے کو کٹ آف کر دینا ہے. یہ بات آپ کے سامنے ہوئی ہے یا آپ نے سنی ہے کسی سے؟ نہیں جی, میں موجود تھی. یہ بات بھی آپ کے سامنے ہوئی تھے, بی بی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی جی, سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں بیٹھی ہوئی تھی, بیرسٹر گوہر صاحب بھی سائٹ پہ تھے. مطلب یہ دیکھیں, میں بادامی صاحب آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ اس دن میری 3:30 بجے انٹری ہوئی, اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ احکامات میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی دیے, بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی دیے, اور آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ پہنچانے ہیں. تو خان صاحب نے اپنی چیزیں دوبارہ بتائی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ویری انٹرسٹنگ. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. یہ اب ذرا شرمیلا صاحبہ, بلکہ اس سے پہلے اگر ہم دکھا بھی سکیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ تو بہت واضح طور پہ کہا کہ ان تک خان صاحب کی ہدایت نہیں پہنچی, نہ صوبے کی بندش کے حوالے سے, نہ ڈرون کے حوالے سے. اب ہے تو دکھا دیں, پھر ہم شرمیلا صاحب طرف جاتے ہیں. دکھا بھی نہیں ذرا.
خان صاحب نے یہ کہا تھا, یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر مجھ تک ایکسس بلاک ہو جائے تو کے پی کے بند کر دینا, یہ کہا تھا خان صاحب؟ یہ مجھے نہیں ملا. آپ تک ایسا کوئی پیغام نہیں پہنچا؟ یہ پیغام پہنچا تھا آپ تک کہ جب آپ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے تھے کہ صوبے کے امور چلانے کے لیے ایز اے ڈیپیوٹی سی ایم یا کسی ایک بڑی عہدے پہ تیمور جھگڑا صاحب کو لگایا جائے؟ نہیں, یہ آپ تک کسی کے ذریعے سے کوئی پیغام؟ خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت نہیں تھی کہ بجٹ منظور نہ کیا جائے چاہیے؟ خان صاحب کی طرف سے ایسے کوئی ہدایت نہیں آئی کہ بجٹ منظور نہیں کرنا. خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ڈرونز نہیں ہونے چاہیے, بے شک حکومت جاتی ہے تو جائے؟ نہیں, اس طرح نہیں کہا کہ مطلب اس پر جائیں. وفاقی حکومت ڈرون کر رہی ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں جائے؟ ہم نے صرف جو ہے اس کے خلاف ریزسٹ کرنا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ہم نے قوم کو بتانا ہے. اور اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا یہ پیغام آتا ہے کہ مطلب ڈرون وہ کر رہے ہیں اور ہم ریزسٹ نہیں کر پا رہے اور گورنمنٹ چھوڑنی پڑے تو چھوڑیں. ساری باتوں کو انہوں نے کلیئر ڈینائل کیا, انہوں نے دکھا دیا. اچھا شرمیلا صاحبہ, ابھی مجھے یہ میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتی ہوں. جی 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 بادامی صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں. جی جی. خان صاحب کے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جہاں پہ ڈرون اٹیک ہو وہاں پہ FIR کرو, وہاں پہ عوامی ریزسٹنس دو, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. اور اگر آپ کو کوئی یہ ڈرائے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم حکومت ختم ہو جائے گی, تو ہو جائے ختم, لیکن آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اوکے بالکل, یہ ریکارڈ پہ آگے بیٹھے گی. اچھا شرمیلا صاحب, آپ بتائیں کہ ظاہر ہے مشال صاحبہ کی جماعت جو وہ تیاری کر رہی ہے. آج چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس نے, سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ آج خیبر سے اپنے آبائی علاقے میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے. بڑا معصومانہ سوال ہے میرا آپ سے, آپ کی رائے میں دانیال صاحب کی گورنمنٹ کو مشال صاحبہ کی جماعت کو 27 تاریخ کو اسلام آباد آنے دینا چاہیے یا راستے بند کر دینے چاہیے؟ بدامی صاحب, مجھے کافی عرصے سے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جماعت چلا کون رہا ہے انفارچونیٹلی. اچھا, بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں, حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں, بشرا بی بی چلا رہی ہیں, کون چلا رہا ہے یہ جماعت؟ اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ میرے لیے سب قابل احترام ہے, کہ سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے. ایک طرف مشال ہیں اور شندانہ بی بی ہے. نہیں, سارے مل کے تو نہیں چلا سکتے نا, کہ تو کھچڑی پکا سکتے ہیں اور وہ یہ پکا رہے ہیں. اور یہ ان کی پارٹی کو شدید ڈیمیج ہو رہا ہے. مطلب یہ ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات لگا رہے ہیں. میں نے کل سنا مشال بی بی اور شندانہ کو کہتے ہوئے کہ جو 50 کروڑ روپے آئے تھے قیدیوں کے لیے وہ کدھر گئے. وہ سلمان اکرم راجہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. پھر میں نے کچھ آڈیو ٹیپس بھی سنی, صحیح یا غلط آئی ڈونٹ نو. شندانہ گلزار نے کہا ہے, جو کل میں نے سنا, ان کی ویڈیو دیکھی, پھر میں نے آڈیو ٹیپس بھی سنی جس کے اندر سلمان اکرم راجہ نہیں, کل آپ نے بھی کچھ کہا کہ کچھ وکلا تھے جن کو وہ لے کر آئے تھے پارٹی میں, لیکن وہ نہیں کھڑے ہوئے ساتھ, وہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا. کافی چیزیں کل سے چل رہی ہیں. تو ایکچولی ایشو یہ ہے, چلو وہ تو ان کے گھر کا مسئلہ ہے نا, لیکن آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کے خیال میں ان کو آنے دینا چاہیے 27 کو یا نہیں آنے دینا چاہیے, اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ آواز شرمیلا صاحبہ کی, اچھا شاید آواز ذرا دوبارہ ملاتے ہیں آپ کو. دانیہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا آ رہی ہے. جی شرمیلا صاحب اگری کرنے کو, جی جی کہیے شرمیلا صاحب, آپ کمپلیٹ کر لیں پہلے. بدامی صاحب, یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ اپوزیشن کی جماعت ہے. قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں, ایک صوبے کے اندر یہ ان کا اقتدار ہے. وہ صوبہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈس فنکشنل ہے نا, اٹس اے ڈس فنکشنل پروونس. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس سے آگے تو اور کوئی کام وہاں نہیں ہو رہا نا. آپریشن اور نو آپریشن وہ تو بات کی بات ہے, لیکن وہ صوبہ نہیں چل رہا, اٹس ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. چلو وہ تو ہو گیا, لیکن ان کا رائٹ ہے اسلام آباد آنا یا ان کو روکنا چاہیے, یہ نہیں بتا رہے ہم. نہیں, ان کا بالکل رائٹ ہے اسلام آباد آنا, اگر یہ پرامن احتجاج کرتے ہیں اور سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے اور معمول زندگی باقی جو عام آدمی اس کی مفلوج نہیں کرتے. احتجاج کا پرامن جمہوری اختیار ہر جماعت, اور ان کا رائٹ ہے اپنے لیڈر تک ایکسس, اسپیشلی جب یہ ٹی وی پر آ کر اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لکھوا لیں, ہم سے گارنٹی لے لیں کہ باہر آ کر کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا. دیکھیے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جی ہر قیدی, جی ہر قیدی, ایون چاہے وہ کنڈیمڈ پرزنر ہو یا وہ سزائے موت کا پرزنر ہو, اس کو ایک حد تک ایز پر رولز جیل مینیول اس کو ایکسیس ہونا چاہیے ٹو ہز فیملی اور ہر فیملی اینڈ ٹو دا لائرز. یہ ہونا چاہیے, تو ملنے دینا چاہیے خان صاحب کی فیملی کون سے. دیکھیے, جو ایز پر رولز اور ایز پر کورٹ آرڈرز جو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ہیں, اور جو جیل مینیول کے اندر ہے,
آپ کو ایکسیس تو دینا پڑے گا نا. چلو چاہے اب تو دانیال صاحب کو دینا ہی پڑے گا. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے بھی آواز میں آواز ملا دی ہے نا, تو اب تو میرا خیال ہے دانیال صاحب آپ لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے. ہم تو کبھی بھی دیکھیے ہم تو کبھی بھی قیدیوں کے رائٹس کے بارے میں ہم غلط بات تو نہیں کریں گے. ہم تو یہ ساری چیزیں بھگت چکے ہیں. ہاں لیکن دانیال صاحب پہلے کہا جاتا تھا نا کہ دیکھیں جی بادامی صاحب آپ کیسے اجازت دیں, دیکھیں نا جب اجازت دی تھی لاسٹ ٹائم تو آ کے انہوں نے کیا کیا تھا, یہ بیان دے دیا, یہ بیان دے دیا, وہ ٹویٹ ہو گیا. اب وہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے لکھوا لیں, کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. ابھی کوئی وجہ رہ گئی ان کو نہ ملنے دینے کی اپنی لیڈر؟ بادامی صاحب یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی. چلو لیکن ختم تو ہو سکتی ہے, ان کو ملنے کی اجازت دے. آج چلیں ان کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور پھر دانیال صاحب سے سوال سے شروع کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. دانیال چودھری صاحب اپنے دولت قدے پر پہنچ گئے, راستے میں تھے. دانیال صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے بادامی ہاں صاحب. جی چلیں اب آپ بتا دیجئے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہانی لمبی ہے, چلو کہانی چھوٹی تو کر سکتے ہیں نا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم ہیلتھ کے حوالے سے اتنے کنسرن ریز ہو رہے ہیں, ملاقات کروا دیں اور ہم کوئی ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. آپ میاں صاحب بھی جیل میں تھے, ان کے بھی ہیلتھ کے ایشوز تھے, تھوڑا اپنے پاسٹ کو دیکھ لیں. بادامی صاحب ان کا سب سے بڑا دشمن یہ خود ہے. یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں یہ پورے پاکستان میں جا کر, ہر صوبے میں جا کر اداروں کے خلاف تقریریں کرتے تھے. اس کے بعد ان کو سزائیں ہوگی. سزا ہونے کے بعد یہ جیل سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی ایک دفعہ نہیں ہم 10 دفعہ کریں گے. پھر شہداؤں کا مذاق اڑانے شروع کیا. پھر ان سے آدھی اسٹیٹمنٹ الطاف حسین نے دی تھی اور اس کو آپ نے جب بین کیا اس کو ایئر کرنے سے, تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا تو عمران خان تو اس سے بہت زیادہ حدیں کراس کر گئے ہیں, تو ان کو لمٹ کیا جائے. اسی طرح پھر جیل مینیول کے مطابق کسی کانویکٹ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ پہ لیں. ان کو ملٹیپل ٹائمز ان کو اجازت دی گئی, ان سے کمٹمنٹس لی گئی. ان کو وکلا تک ریسٹرکٹ کیا گیا, وکلا کے بعد فیملی تک ریسٹرکٹ کیا گیا. فیملی کے بعد جب لاسٹ ملاقات تھی جس میں جہاں ان کی بہن اور ساری فیملی ملی, وہ نکلے اور انہوں نے سب سے پہلے آگے کہا کہ ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. اور جو ہی گورنر ہاؤس سندھ کے پی ہاؤس سیم ہاؤس پہنچے اور وہاں سے انہیں پھر پاکستان میں جلاؤ گراؤ تفریق اور نفرت کی سیاست. اب تو پبلکلی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. پہلے انہوں نے پبلکلی نہیں کہا تھا, پرائیویٹلی کمٹمنٹ دی تھی. دیکھیں پرائیویٹلی کمٹمنٹ دی تھی پہلے نا کہ ہم وی ول ناٹ میک. پہلے بھی پبلکلی اسٹیٹمنٹس دی, بلکہ ان کی بہن کی اگر آپ لاسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں پہلے بھی ہی از اے کانویکٹ, نو ڈاؤٹ ہی از اے پولیٹیکل پرسن, پرزنر, لیکن کانویکٹ بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہے. کہ اگر آپ کے کسی پرزنر کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بھائی کہ تفریق, جلاؤ گراؤ, ملک کو آگ لگانے کے بعد اداروں کو گالی دے اور اس کو کھلا اس کو اجازت دی جائے. لیکن دیکھیں عمران خان کا اس ٹائم دشمن, عمران خان سے جو ان کی جماعت کا دشمن, ان کی اپنی صفوں میں جو ڈیوائڈ ہے, ایک دوسرے کو نہیں مانتا, دوسرا تیسرے کو نہیں مانتا, تیسرا چوتھے کو نہیں مانتا. کبھی بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے. کبھی ایک کو اجازت دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دوسرے کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے, میں اس کا لیڈر ہوں. کبھی ایک کو کچھ کہا جائے تو وہ دوسرے کو منع کرتا ہے. دیکھیں جب تک ان کے صفوں میں آپس میں ان کو سمجھ نہیں آئے گی یا یہ نہیں. کوشچن سمپل, فیملی چاہتی ہے کہ ان کی تسلی ہو جائے, ملاقات کرنے دیں. آپ کرنے دیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے؟ جماعت کہتی ہے فیملی کو چھوڑو ہمیں ملنے دو, فیملی کہتی ہے کہ آپ فیملی کے ان لوگوں کو چھوڑ دو ہمیں ملنے دو, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو چھوڑ کے ہمیں ملنے دو. تو یہ ان کی چار جو صفوں میں چار اچھا جس دن یہ طے کر لیں گے کہ کس نے ملنا اس دن آپ ملنے دیں گے؟ آئی تھنک جس دن کوئی ان کا اکاؤنٹیبل اور ایسا بندہ جو لائبل ہوگا اپنی سٹیٹمنٹس کا, جو اس چیز کو میک شور کرے گا کہ اس کے نکلنے سے تفریق اور نفرت اور گالی گلوچ والا بیانیہ دوبارہ نہیں شروع ہوگا, اداروں کے خلاف اور شہداؤں کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا اور بیٹھ کر مفاہمت سے چیزوں کو چلایا جائے گا, تو آئی تھنک یہ دروازے ان کے لیے پھر کھل جائیں گے. دیکھیں یہ وہ پہلوان ہے کہ ہر دفعہ ان کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں, یہ اپنے وزن سے خود گرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے چیزیں حل ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ایڈوکیٹ بن سکیں. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں تم لوگ کو روڈوں پہ گھسیٹیں گے, تم لوگ کو اے سی اتار دیں گے, تم لوگ کو رو گے, سر پہ دوپٹے بنا کر کے. وہ صرف کہہ رہے تھے, آپ تو کر رہے ہیں یار. انہوں نے تو کہا تھا نہیں کہنا چاہیے, آپ تو کر رہے ہو. نہیں بادامی صاحب, ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ مفاہمت سے حل نکلے, لیکن اگر ان کو زوم, ابھی بھی یہی طاقت کا جو زوم ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ ہم گالی دے کے, نفرت کر کے اور اس بیانیے کو لے کر ہم آگے کر لیں گے, تو نہیں کر سکتے. لیکن بادامی صاحب ایک چیز اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ کیپٹلائز ہی نفرت کے اوپر کرتے ہیں, کیپٹلائز ہی تفریق کے اوپر کرتے ہیں, کیپٹلائز ہی توڑ پھوڑ کے اوپر کرتے ہیں. ان کے پاس تو کارکردگی ہے ہی نہیں.
11 साल से जिस सूबे में बैठे हैं, 12 साल से अवाम की क्या नुमाइंदगी की है? चलो मैं लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। ये पार्लियामान में कभी अवाम की बात, मैं मिशाल बीवी से पूछ रहा हूँ, मुलाकात के हवाले से पूछूंगी। मिशाल साहब, ये सवाए नफरत तफरीक के अलावा कुछ बेचने के लिए है नहीं। कहने पार्टी, मिशाल साहब सियासत खत्म हो जाए, कहने पार्टी कम अप विद समथिंग मोर स्पेसिफिक जिससे इनको तसल्ली हो जाए और ये इनका दिल पसीज जाए और ये मुलाकात के लिए राजी हो जाएं। क्योंकि आपने अब ये तो वो कह रहे नहीं जनाब, वो कोई एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल जो कि जिनको अकाउंटेबल ठहरा सकें वो आके गारंटी दे दें तो फिर हम शायद मुलाकात। अब इसमें आप और क्या कर सकते हैं? आप वसीम बादामी साहब, मैंने पूरी बातें हौसले और तसल्ली से सुनी। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जवाब भी बहुत हौसले और तसल्ली से सुनेंगे। पहले तो मैं शमीला फारूकी साहिबा की तरफ आऊँगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पता नहीं है कितने लीडर्स है, कौन क्या है। तो पहली बात तो ये, हमारा लीडर एक ही है, इमरान खान, और इस टाइम जेल में। और नीचे हम सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं जो हम इस टाइम पार्टी की नजरिए के उनकी साथ अदम मौजूदगी में किसका हर हर्फ आखिर है? उनसे जब अदम राब्ता है तो किसका हर हर्फ आखिर है? उनकी अदम मौजूदगी में देखें, खान साहब ने हमें ऑलरेडी एक लाइन दी हुई है कि उनकी अदम मौजूदगी में हमने क्या क्या करना है। सही है जी, उनके बयानात हर चीज हमारे न्यू सिचुएशंस आती है ना रोजाना, तो सूरत में मैंने इसलिए आपसे कहा जी मैंने आपसे वहाँ पर ये फैसला हुआ है कि जी पार्टी मिलजुल के फैसला करेगी, वहाँ कोई लीडर नहीं है। सही है जी सर। अब सुने बादामी साहब, आपने मुझे वो नहीं कहना। इनकी तो लीडर बाहर है सर, इनका तो पता नहीं है कि बिलावल जरदारी बड़ा है, आसिफ जरदारी साहब बड़े हैं, जो इनकी फरियाल तालपुर साहिबा की बात सुने, किसकी बात सुने? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये बाकी सब फॉर्म 47 के हैं, ये चोर है, ये जो हम बातें करते थे वो हमारी वकालत कर रहे हैं। जरदारी साहब उन्हीं चोरों के साथ बैठ के लाहौर में डील करके जजिस की समरी पे साइन कर लेते हैं। सही है, हमने तो नहीं कहा। ये तो PMLN कहती है कि 5300 अरब रुपीस सिंध में चोरी हुआ है। हमने तो नहीं कहा, ये तो PMLN कह रही है कि इस मुल्क का अरबों टैक्स पैसे बाहर गए। बदामी साहब यहाँ पर आई टेक मुझे ना, मैंने आपको नहीं कट किया, मैंने बड़े हौसले से सुनी। देखिए आप कीजिएगा, आप के बारे में ये बात कहना कि वो लाहौर में क्या, मैंने बड़े हौसले से सुनी है। आपने भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की है, प्रेसिडेंट के ऑफिस के ऊपर आप तहमत लगा रही हैं, दिल जिगर गुर्दा बड़ा करे। ऑफिस के ऊपर आप जवाब दीजिएगा, बहुत बड़ा जवाब दीजिएगा। आपको ये चीज ही अच्छा बस फिर जवाब समझ आई कि मैंने बात क्या की। जवाब सुने। आपकी जमात में अभी भी जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं ना, जो आप एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, तो पहले ये फैसला कर लें कि आप में से सबसे बड़ा चोर कौन है और छोटा चोर कौन है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये फैसला कर लें कि 50 करोड़ किससे लिए। आप देखिए, नहीं ये बदामी साहब ये बिल्कुल गलत बात है। इनको खामोश कराएं। मैंने की बात कर रही है, उसके ऊपर कोई इशू था ही नहीं। क्यों हो रहा है? इनको सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत करे, बात खत्म हो गई। ना करे बादामी साहब, लेकिन मुझे इस बात का जरूर दर्द है कि आप बात कर ले, मिशाल साहब अपनी बारी उनकी बात कर ले, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। क्योंकि ये बातें तो आपने भी कल मिशाल साहब को अंदाजा था, इसी ने बात शुरू करने से पहले ही कह दिया कि हौसले से मेरी बात सुनो। पैसे लेके सलमान अकरम राजा ने न जाने किसको टिकट दिए, आज वो सारे गायब हैं। उधर शंदाना गुलजार साहिबा कह रही है कि 50 करोड़ रुपए मैडम आप बातें बादामी साहब मिशाल साहब कंप्लीट कर रही है। दानियाल साहब अपने महल में बैठ के जरा मुस्कुरा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने दौलत कहते में बैठ के। बातें रिपीट करने करनी है, चुप करके दानियाल साहब की जमात के ऊपर तो मोहसिन नकवी साहब ने पानी फेर दिया ना, निजाम में पानी फेरा जमात टैक्स का पैसा चुराया है। अच्छा हम आपस में मिशाल साहब बात करने में वज़ीर आज़म साहब बेचारे जो 14-15 घंटे काम करते हैं, आप आपस में कहते हैं हम ये चोर है, आप आपस में आपकी PMLN आपसे कहती है कि आप लोग चोर है। हमने तो नहीं कहा, वो आपकी इत्तेहादी जमात है, आपस में कहते हैं कि आप एक दूसरे को कहते हैं कि आप चोर हैं। देखिए हम तो आपस फैसला कर लेंगे। मैं ये कहता हूं कि एक एक करके बात कर लें तो बड़ी बात करें। हम तो मुल्क के पैसे की बात छोटा चोर कौन है, बड़ा चोर कौन है, कर रहे हैं। आप बात सुन ले, शायद आपको जवाब मिले। आप तो मुल्क के पैसे चोरी कर रहे हैं बादामी साहब। अकरम राजा कहता हूं कि जी मैं इंसाफ की बात नहीं, मिशाल साहब की बात है, बात तो कर लेते, फिर आप जवाब दे दीजिएगा ना शमीला साहब। ये कहते हैं कि 50 करोड़ खा गए, छोटे चोर खत्म हो जाएगा, यकीन करें। अच्छा मिशाल साहब, शमीला साहब देखिए
مشال صاحب کو بس آپ کمپلیٹ کر لینے دیں پھر آپ جواب دے دے گا. جی مشال صاحب آپ اچھا انہوں نے بات کر لی میڈم, اب میں بات کروں. بات تو کر لینے دیں مشال صاحب کو. شرمیلا صاحب کہ معلوم ہو کہ فرق گوگی کتنے کھا گئی اور کتنے اس نے اوپر پہنچائے. شرمیلا صاحب ایک بات کو کور کر لینے دیں نا. آگے میڈم ان کو بات تو کر لینے دیں. مشال کی بات آپ دیکھیں نا کہ آپ کو صرف میں نے ایک آئینہ دکھایا ہے. میں بہت بلاول بھٹو صاحب ایک گھر میں ایک دوسرے کی بات نہیں مانتی, آپ نے ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے. شرمیلا صاحب یہ میرے ہاتھ جڑے ان کو بات تو کرنے دیں. مشال صاحب ملک کے سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز کے بارے میں آپ نے ملک کے ایسے پیسے آپ الفاظ چوری استعمال کر رہے ہیں, ہزاروں ارب روپے آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں. آپ تو نہ جانے شرمیلا صاحب مکمل کر لیں. شرمیلا صاحب واقعی واقعی آپ کے پاس نہ جانے کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. دانیال صاحب is actually having a good time. کہاں سے آئے, کدھر گئے, You started laughing now. Earlier you were smiling. کر کے پیسے کھا جاتے اچھا ہیں. کر دیا میڈم, آپ سوال بھی خود کر رہی ہے, جواب بھی خود دے رہی ہے. شرمیلا صاحب ایک اچھا ایک جواب شرمیلا صاحب مانگ رہی ہوں. شرمیلا صاحب میں آپ سے جواب مانگ رہے ہیں. شرمیلا صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں 2 منٹ ٹھہر بدامی جائیں. صاحب میں دانیال صاحب کا ٹائم بھی آپ کو دے دوں گا چونکہ آپ دونوں ایک میں بات کروں گی. ہاں ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں ابھی تو بادامی صاحب میں نے بسم اللہ پڑھی ہے, ابھی تو میں نے آگے جانا ہے, ابھی آگے بتاؤں گی. ابھی اسے اچھا میں بتا رہی ہوں نا میڈم, آپ نے کوشچن کر لیا, اب میں بولوں. جی آپ کوئی نہیں بولے گا. مشال صاحب آپ پلیز بولیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم 50 کروڑ کی بھی بات ہو رہی ہے نا بادامی صاحب, وہ ہمارے ذاتی پیسے ہیں, کسی نے اپنی جیب سے دیے. صحیح ہے, اگر میں ڈونیشن دوں پارٹی میں, لیکن وہ گئے کہاں؟ یار آپ نے ابھی وعدہ کیا تھا شرمیلا صاحب, آپ ایکسپریشن دیتی رہی. بدامی صاحب ذاتی پیسے نہیں ہوتے. آپ نے میڈم چپ کرنا ہے, آپ اپنی باری میں جواب دے دیجیے گا. پیسے ذاتی پیسے نہیں ہیں. آپ اپنی باری میں جواب دے دیجیے گا. جو بات ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے سے چوری ہوا ہے, وہ 5300 روپیز رانا ثناء اللہ کو چھوڑے, وہ رانا ثناء اللہ سے ہم جواب مانگ لیں گے. کیوں نہ رانا ثناء اللہ صاحب کو چھوڑوں. رانا ثناء اللہ پیسے لے گئے اور اوپر کتنے پہنچائے. سینئر پارلیمنٹیرین ہے پروگرام ختم ہونے میں 1.5 منٹ رہ گیا یار. صاحب آپ کے اتحادی ہے اور آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ فرق گوگی کتنے پیسے لے گئی, کتنے پیسے لے کے بھاگ گئی. ختم ہونے میں 1 منٹ رہ گیا. اچھا شرمیلا صاحب یار یہ ذاتی ہے ویسے. ایک ٹیبل پہ کھانا نہیں کھاتے. نہیں مشال صاحب کی ذاتی ہے. آپ ہمیں باتیں کر رہے ہیں تو نہ کریں میڈم. بدامی صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں زیادتی کر رہا ہوں. فرق گوگی اس قوم کے کتنے پیسے لے گئی, کتنے پیسے اوپر پہنچے. آپ اگلے پروگرام میں جواب دیجیے گا. آج تو ختم ہو گیا. سلمان اکرم راجا جو پیسے کھا گئے, حکومت کس کے پیسے کھا گئے, کینیڈا کے پیسے تھے. آپ پہلے اپنا 5300 کا حساب دیں. یہ الزام تو ہم لگا رہے ہیں, ہم تو نہیں لگا رہے. ہم تو احتساب چاہتے ہیں. یہ آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیسے کھا گئے ایک دوسرے کے اوپر. مشال صاحبہ کو مکمل کریں. پہلی بات تو یہ میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ